السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے خاص فضل اور رحمت سے آج سے انشاءاللہ ہم پھر آغاز کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ کا، میرا جینا میرا مرنا۔ کون ہوتا ہے جو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دے، رب کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے بارے میں وہ اسے خوش دلی سے قبول کرے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ چونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس لیے اس میں اچھے برے دونوں طرح کے دن آتے رہتے ہیں اور انسان کے اوپر مختلف طرح کے حالات گزرتے ہیں۔ انسان صحت اور بیماری کے بیچ میں رہتا ہے، کبھی بہت طاقتور اور ینگ، انرجیٹک اور بہت وائبرنٹ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اور کبھی افسردہ، مرجھایا ہوا، تھکا ہوا یا کسی درد اور تکلیف کے ساتھ۔ عام طور پر جب ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں تو جب کوئی ہمارا حال پوچھتے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن پھر اچانک کوئی بیماری آ پکڑتی جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے، آپ سر اٹھاتے اور آپ کے سر کو درد ہوتی، حالانکہ آپ اپنی اسی روٹین کے مطابق سوئے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ امتحان کے لیے ہے۔ ہم نے صحت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، آج سے ہم بیماری کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ انسان کے حق میں خیر اور بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم مسلم ہیں اس لیے بیماری کی حالت میں بھی ہم اپنے رب سے راضی رہتے ہیں، اور بیماری انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے۔ عام طور پر بیماری کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے؟ ناشکری کے الفاظ بول کر، ہائے ہائے کر کے، اور ہر ایک کے ساتھ شکوہ کر کے۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں گے، اپنا جائزہ لے کر ہم سب دیکھیں، اگر ہمیں تھوڑا سا بھی کچھ ہو رہا ہے نا، اگر ہمیں معمولی سی بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر کسی سے ضرور کریں، ہے نا؟ آج میرے سر میں درد ہے، آج میری کمر میں درد ہے، آج مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، آج بوریت سی ہو رہی ہے، آج دل نہیں لگ رہا، آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آج کچھ نہ کچھ ہمیں بولنا ہی ہوتا ہے۔ نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ تکلیفوں کا، بیماری کا، پریشانی کا۔ اور جب بیماری آتی ہے تو عام طور پر ساتھ ہی مایوسی بھی آ جاتی ہے۔ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا خیال آتا ہے دن میں؟ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیا پتہ مر ہی جائیں، پتہ نہیں کس نے لگا دی مجھے، کس سے لگ گئی، ایسا ہوا کیوں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں۔ کم ہی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کیا ہے۔ بعض اوقات معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک اور ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، اور وہ ٹیسٹ آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز کی طرح ہوتا ہے، ایک شاکنگ چیز ہوتی ہے، اور آپ ایک دم اس کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو مرنے کے دن آ گئے، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، شوہر کا کیا ہوگا، اس گھر کا کیا ہوگا، میرے کام کا کیا ہوگا، جاب کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیچرل ہے، بالکل انسان بہت سی چیزیں سوچتا ہے اور سوچنا چاہیے، اور یہ بیماری کے بغیر بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ مرنا تو ہے ہم سب نے ایک دن۔ لیکن اس وقت ہم ایک منفی انداز میں سوچتے ہیں، جبکہ بیماری سے پہلے اگر ہم سوچیں تو مثبت انداز میں سوچیں گے، بہتر پلاننگ کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد دنیا کا نظام پرفیکٹلی چلتا رہے گا، اس میں فرق نہیں آنا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو انڈسپینسیبل نہ سمجھیں کہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ آزمائش کا آنا تو برحق ہے، آئے گی، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں۔ اہم بات کیا ہے کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟
مسائل تو سب کو پیش آتے ہیں. دنیا میں آپ ڈھونڈے سے بھی ایک ایسا شخص نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو. سروے کر لیجئے, 1000 لوگوں سے سوال کر لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی غم, کوئی رنج, کوئی ناپسندیدہ چیز. ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے خالی ہو, سب کے ساتھ ہے. لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی پریشان اور ڈپریسڈ نظر آتے ہیں جبکہ کچھ لوگ مطمئن بھی نظر آتے ہیں, اور کچھ لوگ بہت ساری تکلیفوں کے باوجود خوش بھی نظر آتے ہیں. اور 3 طرح کے ریئیکشن, یا اس سے زیادہ بھی آپ گریڈنگ کر سکتے ہیں, لیکن عموماً کچھ لوگ انتہائی مایوس تکلیف آنے پر, کچھ لوگ اوکے اس کے ساتھ نبھانا ہے بس ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ شکر گزار. اب اس میں افضل درجہ تو شکر گزار ہونے کا ہی ہے, لیکن وہ کیسے ہو؟ وہ صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کون سا قانون ہے جس کے مطابق ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں مجھے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے تاکہ میں اس پر وہ اجر کما سکوں, وہ رضا حاصل کر سکوں جس کے لیے اللہ نے یہ ٹیسٹ بھیجا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے. تو آج کا ٹاپک ہوگا کہ بیماری میں مومن کا رویہ. بیماری خیر کا باعث, بیماری خیر کا باعث. شاید پہلی دفعہ یہ آپ سن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کنٹراڈکٹ بھی کریں کہ یہ کیسے خیر. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. کوئی تکلیف سوچیے, کوئی مصیبت سوچیے, کوئی غم, کوئی رنج, اور اس کو کیا سمجھیے کہ اللہ نے یہ میرے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے گناہ دھونا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے اپنا قرب دینا چاہتا ہے. اور باقی احادیث سے بھی آپ سوچئے کہ کیا کیا فائدے ہیں بیماری کے. تو اس کا کیا مطلب, بیماری مانگنا شروع کر دیں, عافیت ہی مانگے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عافیت مانگنے کے باوجود بیماری آ جاتی, تکلیف آ جاتی. تو پھر دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از کہ ہاؤ ڈو وی ریئیکٹ, ہم کیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا بریکٹ میں لکھ لیجئے کیونکہ حدیث کے الفاظ میں نہیں, تو اس کو دنیا میں دینے کی جلدی کرتا ہے, یعنی گناہوں کی سزا جلد دینا چاہتا ہے. اور اگر کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا مؤخر کر دیتا ہے, ڈیلے کر دیتا ہے آخر تک, حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ دے گا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, 2396 اس کا نمبر ہے, خود بھی چیک کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کی مریض سے قربت, یعنی بیماری اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائیں گے, اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا, اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث کو عام طور پر ہم کہاں کوٹ کرتے ہیں, کس سینس میں؟ عیادت میں, اور یہ کہ جو عیادت کے لیے جائے اس کے لیے اجر ہے اور وہ اللہ کو وہاں پائے گا. تو صرف جانے والا پائے گا یا جو مسلسل بیمار ہے وہ بھی پائے گا؟ مجھے اس کے قریب پاتا. اور یہ ایک حقیقت ہے نا, جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور زیادہ قریب پاتا ہے اور زیادہ پکارتا ہے. مومن کا یہ حال ہوتا ہے. یوں نہیں لگتا کہ جیسے دعاؤں میں شدت بڑھ گئی, رقت بڑھ گئی, خشوع بڑھ گیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشیاں بڑھ گئیں, اور یوں یقین ہونے لگا کہ جیسے وہ سن رہا ہے اور وہ قریب ہی ہے. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب, کب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں, جب وہ مجھے پکارتا ہے میں قریب ہوتا ہوں. عام حالات میں ہم کم ہی پکارتے ہیں, لیکن بیماری میں اور تکلیف میں زیادہ پکارتے ہیں, تو پھر وہ قریب ہوتا ہے. واقعی
بیمار کو بھی اور عیادت کرنے والے کو بھی وہ قرب نصیب ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کی نسبت زیادہ آزمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ام بشر بن برا بن معرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مرض الموت میں تشریف لائیں، اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا. اس نے آپ کو چھوا تو کہا جتنا شدید بخار آپ کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو بھی نہیں ہوا، یعنی اتنا سخت بخار تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہمیں اجر زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ہماری آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2047. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی اور میں نہیں دیکھی، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اگر وہ آزمائش بڑی ہو تو سمجھے کہ محبت اور بھی زیادہ ہے. ہمارا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ہماری سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے. کیسے؟ میں ہی کیوں، میری کیا غلطی تھی، میری ایج فیلوز کو تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوئی، ان کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، نعوذ باللہ. اور لوگوں کا بھی رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جب وہ کسی کو کسی دکھ میں، تکلیف، بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا. جی، ہم فوراً بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پیار نہیں، اسی لیے تو مجھے مصیبت میں ڈالا ہے. ہاں، ہم نے دعائیں کی، وظیفے کیے، کیا فائدہ ہوا اتنا ذکر کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، اگر اینڈ میں اسی بیماری میں ہی مبتلا ہونا تھا. ہاں، ہم مسلمان ہو کے اتنے مسئلوں کا شکار ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہو تو ہٹے کٹے صحت مند بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. بس زندگی ختم ہو گئی اب تو. چلیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ تیز بخار میں تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے، 2 گنا. میں نے عرض کیا کہ یہ اس سبب سے کہ آپ کو اجر دوہرا ملے گا. آپ نے فرمایا یہی بات ہے. اب دیکھیں صحابہ کی بھی کیسی تربیت ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ بخار ہے تو خود ہی نتیجہ نکالیے کہ اجر بھی تو زیادہ ہے آپ کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کی تکلیف بڑی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. اور بڑا ریوارڈ یا بڑا انعام پانے کے لیے عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ کیسی کیسی محنت کرتے ہیں. مثلاً اگر حسن قرات کا مقابلہ ہو اور آپ فرسٹ آنا چاہیں اور آپ کا یہ ہم و غم ہو کہ مجھے نمبر 1 انعام ملنا چاہیے، تو پھر کیا آپ کی ایفرٹ اتنی ہی ہوگی یا مشقت یا تکلیف جتنی ایک ایوریج پرسن کی ہے؟ اور وہ کچھ نہ کر کے یہ امید رکھے کہ میں اول آ جاؤں گا. نہیں ہے نا. لوگ ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے ہر طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں. پھر انبیاء کے بعد نیک لوگوں کی آزمائش، جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے. سعید ترغیب و ترہیب میں ہے، ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہے؟ فرمایا انبیاء. میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا علماء. میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا نیک لوگ. ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی، یعنی بعض اوقات انسان کے جسم میں کوئی کیڑے پڑ سکتے ہیں. کسی کو فقر سے آزمایا جاتا یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہ پاتا. یعنی ہر ایک کی آزمائش کا رنگ مختلف ہوتا ہے. ہم صرف اسی چیز میں کمپیئر کرنے لگتے ہیں جو ہمیں ہوتی ہے اور ہم پہ ڈھونڈتے ہیں اور کس کو ہماری طرح، اور کسی کو بھی نہیں ہوتی وہ. چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا ہے، یعنی بس ایک ہی کپڑا وہی پہنے جا رہا ہے بار بار. اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی ان علماء اور صالحین میں سے وہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو صرف اس سے خوشی ہوتی ہے جب انہیں کچھ ملتا ہے، اور جب انہیں ملنا بند ہو جاتا ہے یا ملتا نہیں ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پھر وہ غمگین ہو جاتے ہیں، پھر انہیں خوش ہونا نہیں آتا، پھر غم ان کے چہرے پہ چھا جاتا ہے. نہیں، اس وقت بھی مسکرا دیا کریں جب کوئی چوٹ لگے.
چوٹ کھا کے، غم پا کے. اب بیماریوں کی قسمیں یاد کر لیجئے، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، نفسیاتی وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی قسمیں. یعنی اس سے مراد ضروری ہے کہ صرف کوئی جسمانی بیماری ہو. یہاں پر آپ دیکھیے کسی کو جوئیں پڑ گئی اور کسی کو کپڑے نہیں ملے، ہر ایک کا فرق. پھر اسی طرح مومن پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور رہتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے. کیونکہ بعض لوگ جب تھک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ کب ختم ہوگی یہ اندھیری رات. ایک مشکل ختم نہیں ہوتی ایک اور آ جاتی، ایک ختم نہیں ہوتی ایک اور آ جاتی. یہ تو مومن کی شان ہے. تو ساری زندگی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ساری زندگی وہ تپایا جا رہا ہے حتیٰ کہ خالص سونا بن کے نکلے. اتنی سی بھی کھوٹ اور ملاوٹ رہ گئی تو اس کو اگر مرنے سے پہلے دھو دیا گیا تو وہ خوش قسمتی ہے انسان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مومن مرد اور عورت پر، عورت کا ذکر الگ ہے یہاں، جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، صاف ستھرا ہو کے. تو دیکھیے وہ کتنی اچھی ملاقات ہوگی جو بالکل صاف ستھرے ہو کے اللہ سے. یعنی موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے نا. تو جب کسی کی ملاقات کو جاتے ہیں تو صرف جسمانی طور پر ہی تو صفائی کافی نہیں نا، یعنی صرف نہانا دھونا ہی تو کافی نہیں. وہ تو نہلا دھلا کے کفن پہناتے ہیں، لیکن اندر کا صاف ہونا، گناہوں سے صاف ہونا، پاک ہونا، یہ بھی بڑا اہم ہے اور وہ انسان کو بیماریاں اور تکلیفیں پاک کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں چل کر اسے ہلاتی رہتی ہیں اور مومن پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں. ہوا چلتی ہے تو کوئی چھلتا ہے؟ آج ہوا چل رہی ہے نا، کوئی چھلتے جلتے نہیں دیکھا؟ کیا کیا ہل رہا تھا؟ مسلسل صبح سے جب ہوا چل رہی ہے تو جو پودے ہیں بالکل وہ لیٹ جاتے ہیں، لیٹے پڑے دب جاتے ہیں. جی بڑے بڑے درخت جی وہ بھی جھکنے اکھڑ لگتے جاتے ہیں، جی. ان کے رخ بدلے ہوتے ہیں اور چلنا مشکل ہو گیا تھا، ہے نا. کسی کا شیشہ تو نہیں ٹوٹا اور کھڑکی بند ہو گئی؟ کبھی شیشے بھی ٹوٹتے ہیں. ہر چیز قابو سے باہر ہے، آؤٹ آف کنٹرول. اب اس مثال سے آپ سمجھیے کہ مومن کے اوپر اسی طرح آزمائشیں آتی رہتی جیسے ہوا چلتی ہے اور وہ ہر چیز کو ہلائے جلائے رکھتی ہے. یعنی وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایک مسئلے سے نکلے گا دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں وہ ہلتا ہی جلتا رہے گا. اس کی زندگی سٹیبل نہیں ہو سکتی. مومن کی زندگی میں بھی جب اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے بھی بہت سارے آئیڈیاز اور بہت ساری چیزیں جو دبی پڑی ہوئی اسٹیگننٹ، بالکل. جب کوئی آزمائش آتی ہے بہت ساری چیزیں ہل جاتی ہیں تو پھر وہ ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں تو نئے آنے ہوتے ہیں. ہاں میں آج جب صبح اٹھی تو میں نے وہ ہوا چلنے کی دعا ایک جگہ لکھ کے شیشے کے اندر رکھی ہوئی ہے. اس وقت ابھی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی اتنی تیز، تو میں دعا پڑھ لی. تھوڑی دیر میں سوچا یہ دعا آج میں نے کیوں پڑھی ہے. پھر میں نے کہا اچھا میں کسی اور چیز کی نیت کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں خیر رہا ہے اور شر رہا ہے، تو میں کسی انسان کی نیت کر لیتی ہوں کہ مجھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی تیز ہوا چلے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے آج. الحمدللہ. تو مومن جو ہے اس پر مسلسل کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے اور خصوصاً بیماریاں. تو مومن کا مرض خیر کا باعث ہوتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے. پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملات پر تعجب ہوتا ہے کہ مومن کا ریاکشن کیسے ہوتا ہے. اس کے ہر معاملے میں سراسر خیر ہی خیر ہے اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. یہ مومن ہونے کا معیار ہے، کرائیٹیریا ہے. اگر ہمارے اندر یہ نہیں تو پھر اپنے ایمان کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے. مومن کے علاوہ یہ کیفیت کسی کو نصیب نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے سراسر خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی سراسر خیر ہے، اور یہ مومن کو نصیب ہوتا. گویا نعمت پر اگر ہم شکر نہیں کرتے اور تکلیف پر صبر نہیں کرتے تو پھر
یہ کس چیز کی علامت؟ ایمان کی کمزوری کی. اگر نعمت پر شکر نہیں اور تکلیف پہ صبر نہیں تو یاد رکھیے کہ پھر ایمان میں خلل ہے. ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا یا کوئی ایسا خیال آئے گا نہیں جس سے آپ خوف زدہ ہوں، پریشان ہوں یا مایوسی کی طرف جانے لگے یا کچھ ڈپریشن کی طرف جانے لگے. وہ کیفیات تو آئیں گی، لیکن مومن پھر اپنے ایمان کے ذریعے ان سب کا مقابلہ کر کے ان کو دور کر دیتا ہے کہ گویا کچھ ہے ہی نہیں. اور یہی ایمان کا سب سے بڑا فائدہ ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر. انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے. اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے. یعنی جب ایمان پکا ہوتا ہے تو پھر ٹیسٹ کا اگلا مرحلہ آ جاتا ہے. جس سے آپ ایک جماعت پاس کر جاتے ہیں تو ایک لیول، پھر ایک اگلے لیول پہ جاتے ہیں. اب اگر اور آگے جانا چاہے تو پھر کیا آئے گا؟ پھر ٹیسٹ آئے گا. پھر اگر آپ وہاں پر اپنی سٹڈیز روک دیں تو بس ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اور اوپر جانا چاہیں تو پھر آپ کو اور امتحان دینے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملکوں میں جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کا امتحان آ جاتا ہے. اسٹیگننٹ نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا میڈیسن تو بس ہو گئے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئے. نہیں، آپ کو ساتھ ساتھ مسلسل ریسرچ جاری رکھنی پڑتی ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ امتحان میں بیٹھنا پڑتا ہے، تب آپ آگے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ آگے نہیں جانا چاہتے، امن کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر لو لیولز پر رہیے. فرمایا اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں کمی کر دی جاتی ہے. اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اس طرح گناہوں سے دھو کے پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اگر کبھی کوئی بیمار ہوا ہی نہیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں. مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کبھی تمہیں ام ملدم نے اپنی گرفت میں لیا ہے؟ ایک بیماری کا نام لیا. کبھی تمہیں ام ملدم ہوا ہے؟ جیسے ہم کسی سے پوچھے کبھی تمہیں فلو ہوا ہے، کبھی تمہیں وائرل بخار ہوا ہے. اس نے کہا کہ ام ملدم کس چیز کا نام ہے؟ اسے اس بیماری کا نام ہی نہیں پتا تھا. فرمایا جسم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام، یعنی بخار سمجھے. اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی. پتہ نہیں جب بخار چڑھنے لگتا ہے جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ایک دم جسم گرم ہونے لگتا ہے. اس کا مجھے تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے پوچھا کیا کبھی تمہیں صداع نے پکڑا ہے؟ اس نے پوچھا صداع سے کیا مراد ہے؟ صداع کیا ہوتا ہے؟ سر درد. آپ نے فرمایا وہ رگیں جو انسان کے سر میں چلتی ہیں اور ان کی وجہ سے سر کو تکلیف ہوتی ہے. بلڈ پریشر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی اس سے بھی سر درد ہونے لگتی ہے اور سر میں جو رگیں ہیں ان کی وجہ سے تکلیف. اس نے کہا کہ میں نے اپنے جسم میں کبھی یہ تکلیف محسوس نہیں کی، یعنی میرے سر کی طرف کوئی تکلیف نہیں کی. جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کو دیکھ لے، کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھوتی رہتی ہے، پاک کرتی رہتی ہے. تو اس پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو آج تک بیماری نہیں ہوئے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سر درد مانگے، لیکن اگر سر درد ہو جائے تو ہر ایک کے سر میں درد نہ کر دیں یہ کہہ کے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد، میرے سر میں درد. کیونکہ جتنی دفعہ ہم وہ واویلا کرتے ہیں اپنے اجر میں کمی کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں، آپ کسی ایسے مہربان کو بتائیں کہ جو آپ کا کوئی علاج کر دے یا آپ کی مدد کر دے، لیکن ہر بندے کو سر درد کی کہانی سنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بار بار ایک بات کو جب آپ دہراتے ہیں نا تو اگر تکلیف کم بھی ہو تو اور زیادہ ہو جاتی ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگتے ہیں اچھا سر درد کا کیا ہوا، اور سر دردی. وہ جو چلا گیا وہ سوچ سوچ کے پھر شاید آ جائے. تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی کھانسی ہو جائے، کوئی سر درد ہو جائے، کوئی فلو ہو جائے، بخار ہو جائے، تو سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. پل صراط کوئی پار نہیں کر سکتا جو یہ نہ پڑھے. تو جنت تک جانے کا راستہ اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے کہ میرا رب ہے, میں خوش ہوں کہ وہ ہے میرے لیے. بندوں کو رب نہ بنائے, اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی ہو جائے. اب جو راضی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرے گا اپنی بیماری, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر راضی ہوگا, وہ آن دا ہول اپنے دین پر راضی ہوگا, اور ہر چیز میں اطاعت, ہر چیز میں اللہ کی رضا پہ راضی, خوشی اور غمی دونوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی سخت آزمائش ہوگی, اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں. جو راضی ہو اس سے راضی ہو جاتے ہیں, اور جو ناراض ہو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اتنی سمپل بات نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کی آزمائش پہ ناراض ہو گیا اللہ سے, اس نے نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا, صدقہ خیرات چھوڑ دیا, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. مثلاً آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے اور آپ یہ سوچ کر کہ وہاں بہت نیک لوگ رہتے ہیں اور قرآن پڑھایا جاتا ہے, لیکن یہاں آ کر آپ نے اپنا بیگ کہیں رکھا اور جب دوبارہ اٹھایا تو اس میں سے کچھ پیسے چوری ہو چکے تھے. اب اس میں دو ریاکشن ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ میں کل سے پڑھنے نہیں آ رہی, یہاں تو چوری ہوتی, اور دوسرا یہ میری آزمائش تھی, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اپنے ارادے میں کتنی سچی ہوں, اور اب تو مجھے اور زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ میں ایسے چوروں کا کلا کما کروں, کیونکہ جاہل رہ کے تو چوری ختم نہیں ہو سکتی, کچھ تو علاج کرنا پڑے گا نا. تو ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے, اور جس کی جتنی سخت ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوتا ہے. پھر بات یہی ہے کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہے. سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ تھا اور انہوں نے کندا میں ایک مریض کی عیادت کی. ایک علاقے کا نام ہے کندا, کینیڈا نہیں, کندا. جب وہ مریض کے پاس آئے تو کہا خوشخبری پاؤ کہ اللہ تعالیٰ مومن کے مرض کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتا ہے. تو مریض کو جا کے خوشخبری سنائی, ٹھیک ہے, گڈ نیوز, کوئی نہیں, اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. ام العلا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جب میں بیمار تھی. آپ نے فرمایا خوشخبری پاؤ, ابشری. آپ جا کے کہیں تو صحیح آج کسی مومن مریض کو. پھر دیکھیں ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تم مجھ سے جیلس ہو نا, تم سوچتے ہوگے کہ بیمار پڑے, تب ہو گئی تمہارے دل کی مرضی پوری, اب میں پڑا ہوں بیمار. یا کہیں گے اس کو تکلیف کا احساس نہیں, یا کہیں گے کہ یہ تو انتظار میں تھا کہ کب یہ پڑے. ہر چیز ہم الٹے طریقے سے سوچتے ہیں نا, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت. ہمیں پتہ ہی نہیں کس موقع پہ کیا ریئیکٹ کرنا ہے, کس موقع پہ کس کو کیا کہنا ہے. تو آپ نے فرمایا خوشخبری پاؤ ام العلا, مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے, جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی. آگ سونے کو صاف کر کے اس کا ہر کھوٹ دور کر دیتی. پھر یہ کہ برائیوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں, ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں, کیونکہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں. ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, آپ کی کیا رائے ہے, یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے, یعنی کیوں آتی ہیں بیماریاں ہم پر؟ آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہوتی ہیں, یعنی گناہوں وغیرہ کا. ابی ابن کعب نے پوچھا اگرچہ وہ قلیل ہوں, تھوڑے بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, خواہ ایک کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم ہو. راوی نے کہا کہ ابی ابن کعب نے اپنے لیے دعا کی کہ مرتے دم تک بخار ان سے دور نہ ہو, لیکن وہ ان کے لیے حج اور عمرہ, جہاد فی سبیل اللہ اور با جماعت فرض نماز میں رکاوٹ نہ بنے, یعنی میرے کاموں میں رکاوٹ نہ ہو, ویسے بے شک بخار چڑھا رہے. چنانچہ جو کوئی بھی انہیں ہاتھ لگاتا اسے ان کا جسم تپتا ہوا محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا. ابو اشعث کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے, سیریا میں. راستے میں شداد بن اوس سے ملاقات ہو گئی اور ان کے ساتھ سنابحی بھی تھے. میں نے پوچھا اللہ آپ دونوں پر رحم فرمائے, کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک بھائی بیمار ہے, اس کی عادت کے لیے جانے کا ارادہ ہے. میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا.
جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے نعمت کے ساتھ صبح کی، اصبحت بنعمت۔ شداد نے اسے کہا گناہوں کے کفارے اور خطاؤں کو دور کرنے والی چیز کی خوشخبری پاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو آزماتا ہوں پھر وہ میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے بستر سے گناہوں سے پاک اس طرح اٹھتا ہے گویا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ یعنی بیماری کی وجہ سے اگر آپ لیٹ گئے اور اس وقت آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بیماری دی ہے، زندگی بھی دی ہے ساتھ، بیماری کی حالت میں بھی ہم بہت سے نیک کام کر سکتے ہیں، خاص طور پر اللہ کا ذکر جو عام طور پر کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کیا۔ بیماری کیا ہے؟ قید ہے نا، ریسٹرکٹ کر دیتی ہے آپ کی موومنٹ، آپ بھاگ دوڑ کے وہ نہیں کام کر سکتے جو آپ عام حالات میں کر سکتے ہیں، لہذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کو اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی بیماری سے پہلے جو جو کام یہ کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا وہ لکھ لو۔ اس لیے ہم سب کو اپنی صحت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر بریک آئے تو اجر میں بریک نہ آئے، اجر ملتا رہے۔ آپ ریٹائر بھی ہو جائیں تو آپ کو پینشن ملتی رہے۔ پینشن تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، یہاں تو پوری پوری تنخواہ ملے گی، بونس بھی تھوڑا ہوتا ہے، یعنی وہ اجر جو صحت کی حالت میں نیک عمل کرنے پر تھا وہ بیماری کی حالت میں بھی جاری رہے گا۔ مثلا آپ کو تہجد کی عادت ہے اور کسی دن آپ کو بخار ہو گیا اور آپ نہیں اٹھ پائے تو اجر لکھا گیا، فرشتے آئے لکھ کے لے گئے۔ بالکل وہ کنٹینیو کریں گے نا۔ اگر آپ نے کہیں کوئی جاب کی نہیں، ٹیکس جمع ہی نہیں کرایا تو آپ کو پینشن کہاں سے ملے گی؟ پینشن کس کو ملتی ہے؟ جو کام کرتا ہے۔ اور کس کی کتنی پینشن ہوتی ہے؟ اگر آپ چھوٹی موٹی ویجز پر ہی کام کر رہے ہیں، بس پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں، تھوڑا بہت کر رہے ہیں، بس ایسے ہی کام ٹلا رہے ہیں تو پھر پینشن بھی اسی حساب سے ملے گی۔ اور اگر آپ اپنی صحت اور جوانی کی حالت میں میکسیمم نیک کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو اسی حساب سے جب تک زندہ ہے آپ کو ملتا رہے گا اجر۔ لیکن ہم سب سے بڑا ظلم جو اپنے اوپر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی، اپنے وقت کی، اپنی صحت، اپنی طاقت، جوانی کی قدر نہیں کرتے، انہیں غیر ضروری کم اہم کاموں میں لگائے رکھتے ہیں، ان امپورٹنٹ، پیٹی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچ سوچ کے پریشان، جو اس طرح ختم ہوگی کہ کبھی یاد بھی نہیں آئے گی کہ وہ بھی کبھی زندگی میں تھی۔ اگر آپ ان مسائل کی لسٹ بنائیں جو آپ کو آج سے 5 سال پہلے پیش آئے یا 10 سال پہلے، اور پھر آج دیکھیں وہ کدھر ہیں، آپ کو اپنے بچپن کے کوئی مسائل یاد ہے، کوئی جوانی کے یاد ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ سب ختم ہوتے رہتے ہیں، تو ایسی باتوں کو پلے باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے، وہ یاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اپنی ہرٹس کو بار بار کرید کے اور پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو دکھی کر لیں۔